صادق اور امین کے نام سے پکارا کریں گے۔ رب نے اہتمام فرمایا اپنے نبی کو بھیجنے کا، ربیع الاول کا مہینہ رکھا جو پہلی بہار کہلاتی ہے۔ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں؟ عربی میں ہر نام کا مطلب ہوتا ہے اور ہر مطلب کی وجہ ہوتی ہے۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جب پہلی بار رمضان کا مہینہ اللہ کی طرف سے مقرر ہوا تو گرمی کے دن تھے وہ، تو رمض کا معنی ہوتا ہے گرمی، گرمی، تو رمضان نام رکھا گیا۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ عام طور پر رمضان کا مہینہ گرمی میں ہوتا ہے، اس لیے اس کا نام رمضان رکھا ہے۔ اور جو مہینے ہیں رجب، شعبان، شوال، ذیقعدہ، ذوالحجہ، سب ناموں کے مطلب ہیں، سارے مطلبوں کی وجوہات ہیں، ہر نام کی کوئی نہ کوئی وجہ ہے کہ یہ رمضان ہے تو کیوں، اور یہ رجب ہے تو کیوں، اس کا نام شعبان ہے تو کیوں۔ ایسے ہی ربیع الاول کی بھی وجہ ہے کہ ربیع الاول کو ربیع الاول کیوں کہا جاتا ہے۔ ربیع الاول کو ربیع الاول اس لیے کہا جاتا ہے کہ اول کا معنی ہوتا ہے پہلا، دی فرسٹ ون، پہلا، اور ربیع کا معنی ہوتا ہے بہار، دی اسپرنگ سیزن، which season it is, the spring one۔ تو ربیع الاول کا معنی ہوا پہلی بہار، پہلی بہار، بہار کا پہلا موسم۔ اس بہار کے موسم میں، اس پہلی بہار میں جس میں برگ و بار آتے ہیں، پودوں پر نکھار آتا ہے، سبزہ اگتا ہے، موسم خوشگوار ہو جاتا ہے، اس موسم بہار میں اللہ نے اپنے نبی کو بھیج کر گویا یوں پیغام دیا کہ موسم بہار میں جانے بہار آ گئی، موسم بہار میں جانے بہار آ گئی، کہ بہار کی جو جان ہے وہ مصطفیٰ ہیں، رسول رحمان ہیں۔ تو رحمان کے رسول اس پہلی بہار میں آ گئے تو موسم بہار میں بھی مزید نکھار آ گیا۔ ربیع الاول پیر کا دن، صبح صادق، یہ نبی کے جلوہ گری کی تاریخ ہے، یہ جو ساری امت کو یاد ہے، یاد کروائی جاتی۔ اس موسم میں، اس مہینے میں ہونا کیا چاہیے؟ میری عاجزانہ گزارش ہے سب سے، ان سے بھی جو صاحب منبر و محراب ہیں اور ان سے بھی جو میلاد کروانا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، محلے میں، کسی اور مقام پر، اس مبارک مہینے میں حضور کی ذات کو دو اعتبار سے ڈسکس کیا جائے، دو اعتبار سے، دو اعتبار سے حضور کی شخصیت کو دو پہلوؤں سے تقسیم کر لے۔ ایک، حضور کا ظاہری حسن، حضور کا ظاہری حسن، حضور کے سر مبارک کے بال مبارک سے لے کر حضور کے مبارک تلووں تک اس حسن سراپا کی گفتگو، اس حسن سراپا کی گفتگو شروع سے لے کے آخر تک۔ اور اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ غالباً 2 سال تو گزر گئے جو مجھے کنفرم یاد ہے، یا 3 سال ہوئے، ہم بڑی رات میں اللہ کی خاص توفیق سے اپنے نبی علیہ السلام کے سر اقدس سے لے کر پائے مبارک کے مبارک تلووں تک کہ وہ کیسے کیسے تھے وہ بیان کرنے کی، سننے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ جو بڑی رات 12 ربیع الاول کی رات آئے گی تو 2 سال ہوئے، 3 سال ہوئے، 2 سال تو مجھے یاد ہے، 3 سال ہو گئے، یہ تیسرا سال ہوگا، اچھا جی 2 سال ہو گئے الحمدللہ۔ حضور کے ہم نے قدموں سے شروع کیا تھا، یاد ہے آپ کو؟ قدموں سے آئے تھے، اور قدموں سے شروع کیوں کیا تھا تو میں نے وہ شعر بھی عرض کیا تھا، قدموں میں جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ قدموں میں یعنی اللہ کے نبی کے قدموں میں ہمیں پڑے رہنے دو،
قدموں میں جبی کو، جبی کہتے ہیں پیشانی کو، قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ تو ہم نے قدموں سے شروع کیا تھا اور رب نے ہمیں سینے تک پہنچا دیا تھا. فہیم بھائی سینے تک ہم آ گئے تھے. اللہ چاہے گا اس بڑی رات میں انشاءاللہ ہم سرکار کی زلفوں تک پہنچیں گے انشاءاللہ. قدموں میں جبی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کے ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ اور چہرے کے بارے میں، چہرے کے بارے حضور پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے، پنجابی ہے لیکن محبت کی زبان ہے، سب کو سمجھ آئے گی، سمجھیے گا. پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نبی کے چہرے کے بارے میں کہتے ہیں، اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں. یعنی کہتے ہیں میں نبی کی صورت کو یہ کہوں کہ نبی کی صورت میری جان ہے، میری زندگی نبی کی صورت پہ قربان ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں. بات یہ ہے کہ نبی کی صورت صرف میری جان نہیں بلکہ ساری کائنات کی جان میرے نبی کے چہرے پہ قربان ہے. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. اس شان تو شانہ سب بڑیاں. اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں تے جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں. اس شان تو شانہ سب بڑیاں. کہ میں سچ کہوں، میں نے پہلے کہا کہ حضور کی صورت میری جان ہے، حضور کا چہرہ میری روح ہے، حضور کے چہرے پر میرا وجود قربان ہے. بلکہ سچ یہ ہے کہ میرے نبی کے چہرے پر ساری کائنات قربان ہے. پھر کہتے ہیں سچ کہوں کہ نبی کا چہرہ کیا ہے؟ فرمایا سچ یہ ہے کہ نبی کا چہرہ نہیں، خدا کی شان کا جلوہ ہے. نبی کا چہرہ نہیں، خدا کی شان کا جلوہ ہے. اس شان تو شانہ سب بڑیاں. یہ میرے نبی کا چہرہ خدا کی شان ہے اور اسی شان سے سبوں کی شانوں میں اضافہ ہوا ہے. جس کو بھی جو شان ملی ہے چہرے مصطفیٰ کا صدقہ ملا ہے. یا صاحب الجمال و یا سید البشر، یہ ہے عاشق کی زبان، یہ ہے سچے محب کی زبان، یہ ہے پیار کرنے والے کی زبان. آپ دیکھو نا کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کوئی گفتگو اپنے محبوب کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. کسی کو کسی سے محبت ہو جائے تو اس کی کوئی گفتگو اپنے محبوب کے تذکرے سے خالی نہیں ہوتی اور ہونی بھی نہیں چاہیے. جب اللہ کے نبی سے کسی کو محبت ہو تو اس کی زبان پھر یہ ہوتی ہے، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے عظیم خوبصورتیوں والی میری سرکار، یا صاحب الجمال و یا سید البشر، اے خوبصورتیوں کے مالک، اے خوبصورتیوں کی اصل، اے تمام محاسن اور محامد کے مجموعے، اے ہر حسن کے جامع، اے سر اقدس کے بالوں کی نوک سے لے کر پیر مبارک کے مبارک تلووں تک مجسمہ حسن، یا صاحب الجمال،
اے خوبصورتیوں والے، وَيَا سَيِّدَ الْبَشَرِ، اور اے تمام انسانیت کے سردار، مِن وَجْهِكَ الْمُنِيرِ لَقَدْ نُوِّرَ الْقَمَرُ، آپ کے روشن چہرے کی برکت ایسی ہے کہ آپ کے چہرے کی روشنی کی وجہ سے آج چاند میں بھی روشنی ہے۔ آپ کے مبارک منور چہرے کی روشنی سے لقد نور القمر، تحقیق چاند بھی روشن ہوا۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، لا يمكن الثناء كما كان حقه، یہ ہے محبت کرنے والے کی زبان۔ جیسا آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے، جیسی آپ کی خوبیاں بیان کرنے کا حق ہے، اے میرے سرکار، اے میرے آقا، اے میرے دلدار، اے میری کل کائنات، اے میری زندگی کے اصل، اے میری وجود کا باعث حقیقی، اے میری کل کائنات، میری سرکار، جیسی آپ کی تعریف کرنے کا حق ہے ویسی تعریف کر دینا کسی کے لیے ممکن ہی نہیں۔ لا يمكن الثناء كما كان حقه، کسی کے لیے ممکن نہیں سوائے اللہ کے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ اے نبی جیسی تعریف آپ کی ہونی چاہیے ویسی کوئی کر لے، ویسی کوئی کر لے۔ کسی نے پوچھا حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی سے، کیا حضور حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ کیا حضور حضرت یوسف سے بھی زیادہ خوبصورت تھے؟ فرمایا سبحان اللہ، میرے سرکار ایک یوسف کیا کائنات کے سارے خوبرو لوگوں سے بڑھ کر حسین تھے، کائنات کے سارے حسینوں سے بڑھ کر حسین تھے۔ یہی بات شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے خواب میں اپنے والد کو خواب میں دیکھا، شاہ عبد الرحیم کو رحمت اللہ تعالی علیہ، تو پوچھا بابا ایک بات تو بتائی، اللہ نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی کو سب سے حسین بنایا، حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین بنایا۔ کہا ہاں بیٹے، کہا بابا سوال یہ ہے کہ حضرت یوسف، سمجھیے گا بات کو تاکہ میرے نبی کی سچی شان آپ کو سمجھ میں آئے، یہ کوئی 390 بیچنے والے کی زبان آپ کو نہیں سنا رہا، علم کی دنیا کے شہنشاہ کی بات سنا رہا ہوں، جن کو شاہ ولی اللہ کہتے ہیں، جن کو کائنات مانتی ہے، اور ان کے والد شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کو سب مانتے ہیں، سب کا مطلب سب۔ بابا یہ بتائیے، سچ ہے کہ حضور حضرت یوسف سے بھی زیادہ حسین تھے؟ پوچھنا یہ ہے کہ حضرت یوسف اپنے حسن پر ہمیشہ پردہ ڈال کے رکھتے تھے، نقاب، اپنے امامے سے یا کسی کپڑے سے نقاب ڈال لیتے تھے، چونکہ ان کا حسن اتنا تیز تھا کہ لوگ دیکھ کے برداشت نہیں کر پاتے تھے، لوگ بے ہوش ہو جاتے تھے، اتنا حسن تھا ان کا، اتنا نور تھا ان کے چہرے پر۔ تو بابا پوچھنا یہ ہے کہ حضرت یوسف اپنے چہرے پر نقاب ڈال کے رکھتے تھے کیونکہ لوگ ان کی چہرے کی نورانیت برداشت نہیں کر پاتے تھے، اگر کبھی کوئی دیکھ لیتا تو بے ہوش ہو جاتا، بعض لوگ انتقال بھی کر جاتے ان کے چہرے کے حسن کو دیکھ کر۔ پوچھنا یہ ہے میرے نبی کا حسن حضرت یوسف سے زیادہ تھا، لیکن میرے نبی کو دیکھنے والوں کے ساتھ تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہو تو بے ہوش ہو گیا ہو۔
کسی نے میرے نبی کا چہرہ دیکھا ہو تو اس کا انتقال ہو گیا، اور میرے نبی کبھی چہرے پر نقاب بھی ڈال کے نہیں رکھتے تھے۔ سمجھیے گا، میرے ساتھ رہیے گا تاکہ بات پوری سمجھ آئے۔ بابا یہ بات سمجھا دیجئے کہ حضرت یوسف سے زیادہ حسن میرے اور آپ کے اور کائنات کے نبی کا۔ حضرت یوسف نقاب رکھتے تھے، اگر کسی کی نظر پڑ جاتی تو بے ہوش اور کسی کا انتقال۔ میرے نبی نقاب نہیں رکھتے، پردہ نہیں رکھتے، لوگ دیکھتے لیکن کوئی بے ہوش بھی نہیں ہوا، کسی کا انتقال بھی نہیں ہوا۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر حسن حضرت یوسف سے زیادہ تھا، اور ہاں زیادہ تھا، تو یہ واقعہ کبھی کیوں نہیں ہوا جو حضرت یوسف کے ساتھ لوگ دیکھنے پر لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا؟ تو شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں میرے والد نے خواب میں مجھے فرمایا، بیٹے ولی اللہ، بات یہ ہے حضرت یوسف کا حسن پوری طرح ظاہر تھا، اس لیے وہ چہرے پہ نقاب رکھتے تھے، لوگ برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ اللہ نے، سمجھیے بات کو، اللہ نے غیرت کی وجہ سے، کیونکہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو جیسا میں دیکھوں کوئی اور بھی دیکھے، کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو جیسا میں دیکھوں ویسا ہی کوئی اور بھی دیکھے۔ فرمایا کہ حضرت یوسف کا پورا حسن ظاہر تھا، تو وہ دنیا میں نقاب ڈال کے رکھتے تھے کہ لوگ برداشت نہیں کر سکیں گے، اور کبھی ہٹ جاتا تو لوگ بے ہوش ہو جاتے اور کچھ انتقال کر جاتے۔ میرے نبی خدا کے محبوب ہیں، ہر محبت کرنے والا چاہتا ہے جیسا میں محبوب کو دیکھوں کوئی اور نہ دیکھے، تو میرے خدا نے اپنے محبوب کے چہرے پر ایک تو یوسف نے خود ڈالا تھا، میرے خدا نے غیرت کی وجہ سے اپنے محبوب کے چہرے پر 70,000 پردے ڈال رکھے تھے۔ 70,000 پردے، 70,000 پردے۔ ان 70,000 پردوں کے پیچھے سے میرے محبوب کے حسن کا یہ حال تھا کہ اماں عائشہ فرماتی ہیں 70,000 پردے، ان 70,000 پردوں کے پیچھے میرے نبی کے حسن کا حال یہ تھا کہ اماں عائشہ کہتی ہیں پھر بھی جن عورتوں نے حضرت یوسف کو بغیر نقاب کے دیکھا اور اپنے ہاتھ کاٹے، ان کے حسن کو دیکھا اور ہاتھ کاٹے جب ان کا حسن بے نقاب تھا، میرا نبی 70,000 پردوں میں رہ کر بھی اتنا حسین تھا کہ حضرت یوسف کو دیکھ کر ہاتھ کاٹنے والی عورتیں اگر میرے نبی کا حسن دیکھ لیتی تو ہاتھ نہیں، اپنے ہاتھ سے اپنا دل کاٹ لیتی، پتہ نہ چلتا۔